بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت سوم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم لیکچر نمبر 1.2 اور اس کا چوتھا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ نماز اور نماز میں پھر درود ابراہیمی اور درود ابراہیمی کے ساتھ ساتھ نماز کے سلام اور دیگر چند اہم پوائنٹس پر مشتمل ہے۔ آغاز کرتے ہیں آج کے اس لیکچر کا۔ ایس ایل اوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا ایس ایل او ہے مکمل نماز درست تلفظ اور روانی کے ساتھ یاد کر کے ادا کرنے کے عادی بن سکیں۔ یہ وہی ایس ایل اوز ہیں جو بار بار ہر لیکچر میں ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ دوسرا ایس ایل او آپ دیکھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ یاد کر کے کثرت سے درود پڑھنے کے عادی بن سکیں۔ اور تیسرا اور آخری ایس ایل او ہے، ہر دعا کے اول اور آخر میں درود شریف پڑھنے کے عادی بن سکیں، یعنی دعا کے آغاز میں بھی درود پاک پڑھنے کے اور دعا کے اختتام پہ بھی درود پاک پڑھنے کی عادت اپنا سکیں۔ اور ہمیشہ کی طرح ہم لیکچر کا آغاز کریں گے دہرائی سے۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دہرائی کے چند سوالات۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ وہ دہرائی کے ان سوالات کو کمرہ جماعت میں اپنے اپنے طلباء و طالبات سے ان سوالات کے جوابات جانیں، اور اس کے اکارڈنگ پھر انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کو بریک کریں، اس کو پوز کریں اور پوز کرنے کے بعد سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے اپنے اساتذہ کرام کو دہرائی کے سوالات کے جوابات دیے ہوں گے۔ اعلان سبق آج کے ہمارے لیکچر کا ہے۔ آج ہم نماز ادا کرنے کا طریقہ درست تلفظ اور روانی کے ساتھ سیکھیں گے۔ نماز ادا کرنے کا طریقہ ہمارے پچھلے 2 لیکچر سے چلا آ رہا ہے، جس میں کل کے لیکچر تک ہم نے تشہد التحیات کو پڑھنے کا طریقہ سیکھا تھا۔ آج ہم اس لیکچر میں جو اعلان سبق ہوگا وہ ہم درود ابراہیمی سے آغاز کریں گے، کیونکہ وہ بھی نماز ہی کا ایک لازمی اور ایک اہم حصہ ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، قبل از پڑھائی کے کچھ سوالات یہاں آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قبل از پڑھائی کے سوالات کے لیے میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ وہ کمرہ جماعت میں اپنے طلباء و طالبات سے ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں۔ جی تو پیارے بچوں، دوبارہ سے لیکچر میں خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے لیکچر میں اسلامی نقطہ نظر شامل ہوتا ہے۔ آج کے اس لیکچر کا اسلامی نقطہ نظر وہ درود پاک کے متعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یعنی جو 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 مرتبہ اس بندے پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور یہ حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 408، 408 نمبر یہ حدیث کی روایت ہے، جو میں نے آپ کے سامنے اسلامی نقطہ نظر کے طور پہ پیش کی۔ تو پیارے بچوں، درود ابراہیمی کے تعارف کے حوالے سے چند چیزیں ہم سیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد درود ابراہیمی کو تلفظ کے ساتھ اور درست روانی کے ساتھ پڑھنے کا سلیقہ بھی جانیں گے۔ درود ابراہیمی کیا ہے؟ نماز کی آخری رکعت میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے۔ تشہد میں جب بیٹھتے ہیں، یعنی التحیات للہ پڑھ لیتے ہیں قاعدہ میں، تو التحیات پڑھنے کے بعد آخری رکعت میں درود ابراہیمی بھی پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر 2 رکعت میں بیٹھنے کے بعد درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ بالکل آخری رکعت میں جب بیٹھیں گے التحیات پڑھ لیں گے اس کے بعد۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ نماز کی آخری رکعت میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے۔ اور درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مومنوں کو درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے سورۃ الاحزاب میں، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ تو خاص طور پہ مومنوں کو اللہ کریم نے درود پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو پیارے بچوں، 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ پہلے آپ نے جانا کہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اب 2 نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں کہ جو 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 مرتبہ اس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کریم اس کے 10 درجے بھی بلند فرما دیتا ہے، یعنی اس کی ترقی ہو جاتی ہے،
اسے عروج نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ درود پاک کے فوائد ہیں جو ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں۔ اور درود ابراہیمی کے مزید جو سب سے زیادہ فضیلت والے الفاظ جو ہیں وہ درود ابراہیمی کے ہیں۔ بے شمار درود ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی درود پاک ہے، اور بھی کافی الفاظ ہیں، لیکن سب سے زیادہ عمدہ اور فضیلت والے الفاظ وہ درود ابراہیمی کے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ کیونکہ نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے درود ابراہیمی پڑھنے کا حکم دیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں درود ابراہیمی پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور درود پاک کے بغیر دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ درود پاک کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، اور دعا کی قبولیت کے لیے درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ یہاں پہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان موقوف یعنی رکی رہتی ہے، اس میں کچھ بھی آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتا جب تک تم اپنے نبی پر درود نہ بھیج دو۔ تو یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 486۔ حضرت عمر فاروق نے یہ فرمایا تھا کہ اگر انسان ویسے ہی دعا مانگ لے، درود نہ پڑھے، تو وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق یعنی لٹکی ہوئی رہتی ہے، وہ آسمان سے اوپر جاتی ہی نہیں ہے، قبول نہیں ہوتی۔ جب بندہ درود پڑھ لیتا ہے تو درود کی برکت سے اس کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ درود پاک کے فائدے ہیں، اور سب سے زیادہ فضیلت وہ درود ابراہیمی کے ہے۔ درود ابراہیمی میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اور آپ کی آل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی اولاد، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اولاد کا تذکرہ درود ابراہیمی میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے الفاظ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آئیں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں درست تلفظ کے ساتھ، روانی کے ساتھ۔ درود ابراہیمی کے الفاظ یہ ہیں، یہاں آپ درود ابراہیمی لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، آپ کی کتابوں پہ بھی باقاعدہ طور پہ درود ابراہیمی کے یہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ آئیے درود ابراہیمی کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ساتھ دہرائیے گا، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا، تاکہ ہمارا تلفظ مزید بہتر اور عمدہ ہو سکے۔ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے درود ابراہیمی کو سنا، درست تلفظ کے ساتھ اسے پڑھنے کی پریکٹس بھی کیجیے گا، تاکہ آپ عمدگی کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود پاک پڑھنے کے عادی ہو سکیں۔ تو پیارے بچوں، درود کے بعد نماز میں دعا پڑھی جاتی ہے، درود ابراہیمی کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، اور یہ دعا قرآن پاک کے 13ویں پارے میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، قرآن پاک کے 13ویں پارے کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کے بالکل آخری آیات میں یہ دعا موجود ہے۔ اور اس دعا کے الفاظ کیا ہیں آپ اپنی اپنی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں یہ الفاظ موجود ہیں۔ آئیے مل کر ان الفاظ کو دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب اجعلنی، اس با کو اور جیم کو آپس میں جوائن کریں گے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ
ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين یوم یقوم الحساب۔ جی تو پیارے بچوں، درود ابراہیمی کی طرح آپ بچوں نے دعا کے الفاظ بھی پڑھے اور دعا کے الفاظ کو بھی اچھی طرح سے آپ نے اسی طرح پریکٹس کرنی ہے اور اسے دہرانے کی کوشش کرنی ہے۔ پیارے بچوں، درود کے بعد، دعا کے بعد سلام کی باری آتی ہے۔ دعا پڑھنے کے بعد پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب منہ کر کے سلام پھیرتے ہیں، یعنی پہلے ایسے سلام پھیرتے ہیں دائیں طرف منہ کر کے اور پھر بائیں طرف منہ کرتے ہیں۔ سلام کے الفاظ کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آپ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں بالکل وہی لفظ ہے۔ دائیں طرف سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسی طرح بائیں طرف یہی الفاظ کہتے ہوئے سلام پھیریں گے۔ یہ نماز کا مکمل طریقہ ہے۔ جب انسان سلام پھیر لیتا ہے، سلام پھیرنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے اور پھر انسان جو ہے وہ اپنے کام کاج میں مشغول ہو سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ آپ نے ان تصاویر کو دیکھنا ہے۔ مذکورہ تصاویر کو غور سے دیکھیں اور بتائیں کہ نماز کا کون سا رکن ادا کیا جا رہا ہے۔ آپ اس تصویر کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ یہ ایک تصویر ہے۔ آپ نے بتانا ہے غور کر کے، سوچ سمجھ کر کہ اس تصویر میں کون سا کام کیا جا رہا ہے اور اس میں نماز کا کون سا رکن ادا کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ مجھے بتائیں کہ اس تصویر میں نماز کا کون سا رکن ادا کیا جا رہا ہے۔ بالکل درست جواب ہے، اس تصویر میں رکوع کیا جا رہا ہے، جو کہ نماز کا اہم رکن ہے، اور رکوع جو ہے وہ جھک کے کرتے ہیں۔ آپ بچوں نے اس کو اچھی طریقے سے یاد بھی کیا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس تصویر میں نماز کا کون سا اہم رکن ادا کیا جا رہا ہے؟ بالکل درست جواب ہے، اس تصویر میں سجدہ کیا جا رہا ہے۔ سجدہ بھی نماز کا اہم رکن ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح سے آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ ایک بچہ دوسرے سے سوال کرے، دوسرا پہلے سے سوال کرے، مختلف ایکشن کرتے ہوئے کہ یہ نماز کا کون سا رکن ہے۔ آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، دوسرے سے پوچھے بتائیں یہ نماز کا کون سا رکن ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے، وہ بتائے گا یہ قیام ہے۔ اس طرح سے مختلف آپ نے ایکٹیویٹیز اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ اچھے طریقے سے آپ نماز کو پریپیئر کر سکیں اور تیار کر سکیں۔ پیارے بچوں، اب گھر کا کام ہے۔ گھر کے کام کے طور پہ آپ نے والدین کی مدد سے قرآن مجید کی کوئی سی 2 آیات ترجمے کے ساتھ تحریر کرنی ہے جن میں رکوع اور سجدے کا حکم دیا گیا ہو۔ ایسی 2 آیات جن میں رکوع کا بھی حکم ہو، سجدے کا بھی حکم ہو، والدین کی مدد سے آپ نے وہ 2 آیات تحریر کرنی ہے اور ان کا ترجمہ بھی لکھنا ہے۔ اسی طرح سے اپنی پسند کی 5 دعائیں مانگنی ہیں اور ان دعاؤں سے پہلے اور بعد میں درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ آپ نے کون کون سی دعائیں مانگی؟ اپنی کاپی پر اچھی طرح سے خوش خط لکھائی میں اسے تحریر بھی کرنا ہے اور پھر اپنے والدین کو وہ کاپی چیک کروانی ہے۔ تو یہ 2 آپ کے گھر کے کام ہیں، آپ نے والدین کی رہنمائی میں ان کاموں کو سر انجام دینا ہے۔ پیارے بچوں، اختتام سے قبل ہم اعادہ کر لیتے ہیں، سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ نماز کے آخر میں دائیں اور بائیں سلام پھیرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے جانا نماز میں درود ابراہیمی پڑھنے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دیا ہے۔ درود ابراہیمی نماز کی آخری رکعت میں پڑھا جاتا ہے اور نماز میں پڑھے جانے والی دعا قرآن پاک کے 13ویں پارے میں مذکور ہے۔ اور اسی طرح ہم نے جانا کہ درود پاک کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور سلام میں پہلے دائیں طرف منہ پھیرا جاتا ہے اور پھر بائیں طرف، یعنی پہلے دائیں طرف منہ پھیریں گے پھر بائیں طرف۔ یہ پراپر طریقہ تھا اور یہ وہ چیزیں تھی جو ہم نے آج کے لیسن میں سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے نماز کا مکمل طریقہ سیکھا۔ کل ہم نئے سبق حدیث نبوی علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اس لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی
حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ انشاءاللہ العزیز کل دوبارہ سے نئے سبق کے ساتھ ہم دوبارہ سے حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.